بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیں ایک اور رمضان نصیب ہوا ہے ہماری زندگی میں۔ کسی شخص کی، ایک مسلمان کی زندگی میں اضافہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کسی کو لمبی عمر ملتی ہے اور اللہ تعالیٰ اسے نیکی کی توفیق بھی دیتا ہے، تو وہ شخص اس شخص کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے جس کو اللہ رب العالمین نے کم عمر عطا کی۔ لمبی عمر کے ساتھ نیکیوں کی توفیق یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ میں آپ کو ایک صحابی کا خواب سناتا ہوں جس سے رمضان کی کسی کی زندگی میں رمضان آنا اس کی کتنی فضیلت ہے وہ معلوم ہوگی۔ محض خواب کی بنیاد پر نہیں، اس خواب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شرعی حیثیت دی ہے۔ اس اعتبار سے امام ابو عبداللہ ابن ماجہ رحمہ اللہ، ان کی جو السنن ہے، اس کی اواخر کی کتابوں میں ایک کتاب ہے، کتاب تعبیر الرؤیا، خواب کی تعبیر سے متعلق۔ اس میں امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے ایک باب ہی قائم کیا ہے کہ باب تعبیر الرؤیا، خوابوں کی تعبیر۔ اس عنوان کے تحت کئی حدیثیں لائے امام ابن ماجہ رحمہ اللہ، متعدد احادیث۔ ایک حدیث مبارکہ وہ لے کر آئے جس میں طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کا خواب ہے۔ یہ حدیث سندن صحیح ہے۔ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے اس حدیث کو جس سند سے لائے ہیں وہ سند ضعیف ہے، اس لیے کہ یہ صحابی رسول طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ ان سے جو صاحب روایت کرتے ہیں وہ ہیں ابو سلمہ ابن عبد الرحمن ابن عوف، بڑی شخصیت ہیں، عظیم عالم دین، لیکن علی ابن عبداللہ المدینی اور امام ابن یحییٰ ابن معین رحمہم اللہ اجمعین نے کہا کہ لم یسمع من طلحہ شیئا، انہوں نے طلحہ رضی اللہ عنہ سے کچھ نہیں سنا، ان سے تتلمذ ہی نہیں ہے ان کا۔ لیکن ایک قدیم عالم دین ہے، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کے معاصر، ابو العباس البوصیری رحمہ اللہ، 840 ہجری سن وفات ہے ان کا۔ انہوں نے ان کی جو اپنی کتاب ہے مصباح الزجاجہ فی زوائد ابن ماجہ، اس میں اس حدیث سے متعلق آپ نے تفصیلی کلام کیا ہے۔ جس کو یہ پڑھنا ہو وہ پڑھ لے۔ اسی طرح سے ہمارے اس دور کے علماء میں سے شیخ شعیب الارناؤط رحمہ اللہ، صحیح ابن حبان پر انہوں نے جو تحقیقی کام کیا ہے اس میں بھی انہوں نے بہت مفصل کام کیا ہے اس حدیث کی صحت کو بیان کرنے کے لیے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ کا تفصیلی کلام تو مجھے نہیں مل پایا، البتہ صحیح موارد الزمان میں شیخ البانی نے صحیح لغیرہ ایسے حکم لگایا ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے، یہ بتانا مقصود ہے مجھے۔ اب اس حدیث میں ہے کیا؟ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو لوگ آئے۔ ایک علاقہ ہے، علاقہ نہیں کہنا چاہیے، قبیلہ، بلی قبیلے کا نام ہے، بلی، بنو قزاع، سیرت کی کتاب پڑھنے والوں کو معلوم ہوگا، معروف قبیلہ۔ یہ جو مدینہ نبویہ سے عراق کی جانب جو جاتے ہیں، بنو طی کے قریب کا قبیلہ ہے وہ۔ تو اس قبیلے کے دو لوگ اللہ کے رسول کے پاس آئے، بلی قبیلے کا نام۔ جو دو لوگ آئے تھے اللہ کے رسول کے پاس، ایک ساتھ اسلام قبول کیا انہوں نے، وَكَانَ إِسْلَامُهُمَا جَمِيعًا، دونوں اللہ کے رسول کے پاس آئے اور دونوں نے ایک ساتھ اسلام قبول کیا۔ اب دلچسپ بات کیا ہے، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ فَكَانَ أَحَدُهُمَا اشد اجتہادا من الآخر، ان دونوں میں سے ایک ایسے تھے
جو دینی کاموں میں بہت محنت کرتے تھے، دین کے ہر پہلو میں ان کی محنتیں نمایاں تھیں، دونوں میں سے جو ایک تھے وہ اتنے محنتی تھے وہ دین کے کاموں میں، کہا کہ فغزا المجتہد منہما فاستشہد، حتیٰ کہ اللہ کے راستے میں اپنی جان بھی قربان کر دی، دین کے معاملے میں بڑے محنتی تھے اور انتقال ہو گیا ان کا۔ ثم مکث الآخر منہما بعدہ سنۃ، جو ان کے دوسرے ساتھی تھے وہ ان کے انتقال کے، ان کی شہادت کے 1 سال تک مزید باحیات تھے۔ ثم توفی، پھر ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ یہاں تک تو قصہ ہو گیا، وہ دونوں مدینے کو آئے ہجرت کر کے اللہ کے رسول کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی اور دونوں اللہ کے رسول کے پاس تھے، ان میں سے ایک بڑے محنتی تھے، اللہ کے راستے میں جان بھی قربان کر دی، لیکن جو دوسرے ساتھی تھے ان کے بعد 1 سال تک باحیات تھے۔ یہاں تک تو قصہ ہوا۔ اب طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا۔ اب ان کا خواب کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ بین انا عند باب الجنہ، میں جنت کے دروازے کے پاس کھڑا ہوں۔ کہاں کھڑا ہوں؟ جنت کے دروازے کے پاس کھڑا ہوں، طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ۔ اور اتنا ہی نہیں، وَإِذَا أَنَا بِهِمَا، وہ دونوں بھی میرے ساتھ ہیں، گویا کہ جنت کے دروازے کے پاس میں بھی ہوں اور میرے ساتھ وہ دونوں ساتھی بھی ہیں۔ فَخَرَجَ خَارِجٌ مِّنَ الْجَنَّةِ، جنت سے ایک صاحب نکل کے آئے، فَأَذِنَ لِلَّذِي تُوفِّيَ الْآخِرُ مِنْهُمَا، تو جنت میں جانے کی اجازت کس کو دی؟ جن کا بعد میں انتقال ہوا نا 1 سال بعد، ان کو پہلے جنت میں جانے کی اجازت دی۔ پھر اس کے بعد دوبارہ وہ صاحب جنت سے باہر آئے، فَأَذِنَ لِلَّذِي اُسْتُشْهِدَ، جو اللہ کے راستے میں جان تک قربان کر دی نا، ایک مجاہد، ان کو بعد میں جو ہے جنت میں اندر لے کر کے گئے۔ میں بھی کھڑا تھا وہاں پر، وہ میرے پاس آئے اور آ کر کے کہا کہ ارجع، تم یہاں سے جاؤ، فَإِنَّكَ لَمْ يَأْنِ لَكَ بَعْدَ، تمہارا وقت ابھی نہیں آیا ہے، یہ دونوں کا انتقال ہو چکا ہے اور ان کے لیے معاملہ ہے، تمہارا نہیں۔ اب صبح ہوئی، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ یہ بات سب کو سناتے رہے، یہ خواب بڑا عجیب خواب ہے، اور جو بھی سنتے تعجب کرتے، یہ کیسے؟ اس نے اتنی محنتیں کی اللہ کے راستے میں، اتنی قربانیاں دیں اور اللہ کے راستے میں جان تک قربان کر دی، اور وہ بعد میں جنت میں گیا اور وہ شخص پہلے جنت میں چلا گیا۔ اب یہ بات اللہ کے رسول تک بھی پہنچی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ من ای ذلک تعجبون، کس کس چیز سے آپ کو تعجب ہو رہا ہے؟ اس پورے خواب میں کون سا پہلو ہے جو آپ کو حیرت میں ڈال رہا ہے؟ صحابہ نے وہی بات بتائی کہ دونوں اسلام ایک ساتھ لے کر کے آئے، آپ کے پاس آئے، ہجرت کر کے آئے، لیکن ان کی محنتیں نمایاں تھیں، یہ اللہ کے راستے میں جان تک قربان کر دی، لیکن دیکھو ان کو پہلے جنت میں لے جایا گیا، بعد میں ان کو۔ اب اللہ کے رسول نے جو بات کہی صلی اللہ علیہ وسلم وہ قابل قول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیس قد مکث بعدہ سنۃ، جو اللہ کے راستے میں جان تک قربان کر دی بحیثیت مجاہد، ٹھیک ہے، لیکن وہ جو دوسرے مسلمان تھے کیا ان کے بعد وہ مزید 1 سال تک دنیا میں نہیں تھے؟ وہ ادرک رمضان فصام، ان کی زندگی میں جو 1 سال تھے نا، وہ مزید ان کی زندگی میں رمضان بھی آیا نا، روزہ بھی رکھا نا انہوں نے، وصلی کذا وکذا من سجدۃ فی السنہ، اور 1 سال میں کتنی نمازیں انہوں نے پڑھی ہوں گی، کتنے سجدے انہوں نے کی ہوں گی، یہ سب ہوا نہیں ہوا ہے؟ صحابہ نے کہا کہ بلا، کیوں نہیں اللہ کے رسول، بالکل ایسے ہی ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فما بینہما ابعد مما بین السماء والارض، ان دونوں کا جو عمل ہے زمین و آسمان میں جو فاصلہ ہے اس سے بھی زیادہ، کہیں زیادہ فاصلہ ہے دونوں کے عمل میں۔ ان کی زندگی میں رمضان آیا، 1 سال جو ان کو ملا نا، کتنی نمازیں انہوں نے پڑھی نا۔ تو اہل علم کہتے ہیں کہ ایک شخص جو بہت ساری عبادتیں انجام دیتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اس کے جو فضائل ہیں، اس کا جو اجر و ثواب ہے، ایک مجاہد سے بھی بڑھ کر کے ہے۔ ہاں، ایک مجاہد کے لیے جو خاص فضیلت ہے، خاص اجر و ثواب ہے، خاص اس کے لیے جو ایک بڑا مقام ہے، وہ اس کے خصائص میں سے ہے، لیکن دیگر عبادتوں کی وجہ سے ایک مجاہد سے بھی کوئی بازی مار سکتا ہے۔
تو اس حدیث میں جو اللہ کے رسول نے کہا کہ ادرک رمضان فصام، تو میری اور آپ کی زندگی میں ایک اور رمضان آیا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اعزاز ہے۔ ہمارے جیتے جی پچھلے 1 سال میں کتنے لوگوں نے وفات پائی، اللہ نے مزید ہم کو ایک سال عطا کی ہے۔ یعنی ہمارے ہم عمر، ہمارے ساتھ جو یا مان لیجیے کہ اسلام کسی نے قبول کیا ہو یا ہمارے کوئی ہم عمر رہا ہو، اس کی محنتیں بھی بہت رہی ہو، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین کسی کو ایک لمبی عمر عطا کرتے ہیں، زندگی میں 2-4 دن دیتے ہیں، تو وہ دن اگر اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ہوں تو اس کا اجر و ثواب اس سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عظیم احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادتوں میں، اللہ تعالیٰ کی ریاضتوں میں اللہ تعالیٰ لگانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔